سب سے پہلے تو نا یہ خط جو ہے حضرت مالک اشتر کو لکھا گیا ہے اور مالک اشتر کو دایاں بازو مولا علی کا کہا جاتا تھا اور یہ مکتب ولایت کے پروردہ اور تربیت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ جو عادل اور بڑا رہنما بنتا ہے اگر وہ اپنے جیسے عدل پسند، انصاف طلب، انصاف خواہ اپنے جیسے لوگ پیدا نہیں کرتا تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ مولا کے اپنے تربیت یافتہ حضرت مالک اشتر کو تربیت یافتہ کر کے اس کے بعد جو مولا خط میں لکھتے ہیں کہ یہ عہد نامہ یہ جو خط میں تمہیں لکھ رہا ہوں، تم حاکم ہو اور تمہارا امام اور تمہارا حاکم تمہارے اوپر حاکم ہے اور اس کے بعد خدا حاکم ہے، اس امام پر خدا حاکم ہے۔ گویا بتا رہے ہیں کہ جس آئین کی طرف جو آئین میں تم تک پہنچا رہا ہوں، یہ آئین صرف تم تک نہیں بلکہ تمام بندگان الہی کے لیے اس لیے ہے کہ اس میں میں ہوں اور اس کے بعد اللہ ہے، یعنی اللہ سے یہ سلسلہ آئین الہی شروع ہو رہا ہے۔ اور اس خط کے حوالے سے میں یہ کہتی چلوں کہ اس خط کو پورا الہی آئین کو پورے تمام کائنات کی بشریت کے لیے ایک نسخہ کیمیا بنانے کے لیے مولا علی نے کیا اہتمام کیا کہ پورے خط میں آپ کو ایک بھی آیت الہی یا ایک بھی حدیث رسول نہیں ملے گی، بلکہ اس خط کو دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو الہیت، خدا کی اطاعت اور اس کے لیے صبر اور اس کا تقوی، اور اس کے بعد انسانیت کے حقوق، مختلف طبقات کے حقوق کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مشترکات ہیں پوری بشریت میں، اللہ کا وجود ہر انسان کے ہاں موجود ہے اور دوسرا انصاف کی طلب۔ تو یہ خط جو ہے یہ عام انسانوں کے لیے مولائے بشریت کا دیا ہوا وہ آئین ہے، اس لیے کوفی عنان اور راجیو گاندھی سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف بڑے بڑے صدور نے اسے مذہبی اعلامیہ نہیں سمجھا کہ جس میں قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہے، بلکہ آئین بشریت سمجھ کے اس کو لاگو کیا گیا اس خط کو۔ یہ خط صرف آپ مالک اشتر، ہم مالک اشتر کہہ رہے ہیں، یہ خط علی کا ہے، ایک ولایت کے الہی قوانین کو بیان کرنے والا ولی خدا جو منصب ولایت پر بیٹھ کر پوری دنیا کے انسانوں کا مولائے بشریت ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ہوئی، اور یہ دو چیزیں جو ہیں اس خط میں آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گی، جس میں مولا خاص طور پر کہتے ہیں تین چیزوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ سب سے اولیت تین چیزوں کو ہے۔ ایک تو باج گزاری یعنی ٹیکسز کی وصولی، تاکہ آپ کا بیت المال مضبوط رہے، بیت المال خالی نہ ہو جائے کہ آپ نوٹ چھاپنا شروع کر دیں، آپ کا بیت المال مضبوط ہو۔ اس کے بعد کہا کہ طاغیوں اور باغیوں سے مجاہدہ، کیونکہ امن و امان ریاست کا دوسرا بڑا انسانی حقوق کا سب سے بڑا مقصد ایک عادل حکمران کا طاغیوں اور باغیوں سے مجاہدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر مولا کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو انسان ہیں ان کے حقوق، عام انسان کے حقوق اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے یہ پورا خط ان تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ اب یہاں پر مولا کے کیا باعظمت الہی قوانین ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اے اشتر، بھیڑیے کی طرح لوگوں پر ظلم نہ کرنا، بلکہ اپنے تکبر کو اطاعت الہی سے ختم کرنا، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تم فرعون نہیں ہو، بلکہ تمہارے اوپر تم اپنے امام اور اپنے خدا کے جواب دہ ہو۔ جب تکبر تمہارا ٹوٹے گا تو تم لوگوں کو اپنی نظر سے دیکھو گے، کلکم راعٍ و کلکم مسئول، تم میں سے ہر کوئی رعیت بھی ہے اور ہر کوئی مسئول بھی ہے، تو تم اپنے آپ کو رعیت سمجھو گے، تکبر ختم ہوگا تو تم لوگوں کے ساتھ۔ پھر مولا کیا خوبصورت فرماتے کہ اشتر، اپنے لوگوں کے جو عیب ہیں ان کی پردہ پوشی کرنا، بالکل ایسے جیسے تم اپنے خدا سے یہ امید رکھتے ہو کہ خدا تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے اشتر، تیری ریاست میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک تیرے دینی بھائی اور دوسرے وہ جو مسلمان نہیں ہے مگر تم جیسی مخلوق ہے، جنہیں خدا نے تم جیسا انسان قرار دیا ہے۔ دونوں تمہارے لیے حقوق کے حوالے سے برابر ہیں، اور یاد رکھنا کسی پر ظلم نہ کرنا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ان کے بے شمار ایسے عیب ہوں گے یا بے شمار ایسی غلطیاں ہوں گی جن کو تم نے درگزر کرنا ہے، بالکل ایسے جیسے تم اپنے خدا سے یہ امید رکھتے ہو کہ خدا تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دے گا۔ اور خبردار کسی پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ خدا ظلم کرنے والے کو سخت جواب دہی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اے اشتر، تمہاری پوری مملکت 7 زنجیروں میں بندھی ہوئی ہے۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ یہ چیز ٹھیک کر دو تو کرپشن، آپ جیسے کہہ رہی تھی کہ ایک چیز ختم ہوتی ہے تو دوسرا اپنی کرپشن کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، تو مولا اشتر کو بتا رہے ہیں کہ 7 زنجیریں ہیں جن میں کرپشن ختم کر دی تو تمہاری پوری ریاست عادلانہ حکومت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس میں سب سے پہلے فوج کا سلسلہ، فوجی، اس کے بعد وہ ٹیکس
وصول کرنے ٹیکس وصول کرنے والے باجگزاری کرنے والے اور وہ جو ٹیکس دینے والے ہیں، اور اس کے بعد وہ تاجر اور وہ دہقان جس کی زر مبادلہ سے تم اپنے ملک کے سارا سلسلہ چلاتے، اس میں مولا عجیب کہتے ہیں صاحبان زر کے لیے کہ جو تجارتی عملہ ہے، اس کے تجارتی لوگ ہیں، ان کے لیے خاص طور پر اپنی بہترین اصلاحات نافذ کرنا، کیونکہ وہی تمہاری ریڑھ کی ہڈی ہے، انہی کے پیسوں سے تمہاری نظام حکومت مضبوط ہوتا ہے، وہ امن پسند ہوتے ہیں، وہ فسادی نہیں ہوتے، اس لیے ان کے ساتھ مطلب نظام کو پورے طور پہ صحیح طرح چلانے کے لیے تمام چیزوں کو نرم رکھنا. ہاں البتہ مولا فرماتے ہیں انہی صاحب مال لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بخیل ہوتے ہیں، جو چیزیں ذخیرہ کر لیتے ہیں، جو اجناس کو روک لیتے ہیں اور پورا معاشرہ اس میں پریشان ہوتا ہے. تو خبردار اپنے ایسے پاکیزہ مخبر رکھنا جو صاف ستھرے کردار کو جو تمہیں خبر دیتے رہیں، اور ایسے تجار کے ساتھ اتنی سختی سے معاملہ کرنا کہ کوئی تاجر اس جرم کا مرتکب نہ ہو. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ آخری طبقہ، اوپر سے چین چل رہی ہے، فوج سے شروع ہوئی ہے، اور ختم کہاں پر ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، جن کے چہرے بتاتے ہیں کہ انہیں چاہیے، جو یتیم ہیں، جو ضعیف ہیں. پھر یہ پوری آپ کی ریاست کا سلسلہ جہاں ختم ہوتا ہے وہ آپ کے وہ لوگ ہیں جنہیں تمہیں بیت المال سے پے کرنا ہے، اور اس پیمنٹ کے لیے تم نے اپنا ٹیکس بہتر بنانا، ٹیکس گزاروں کی تنخواہیں بڑھانا.